बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान की आमद के साथ आप लोगों के हमें बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। हमें ब्लड प्रेशर के रिलेटेड, ओबेसिटी के रिलेटेड, दिल की सेहत के रिलेटेड और वज़न बढ़ने की वजह से या फिर कोई हार्मोनल चेंजेस के रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि चलो आज की इस वीडियो के अंदर मैं दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर के हवाले से जितने भी क्वेश्चंस हमें मिले हैं, कोशिश करती हूँ कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनका रिप्लाई कर सकूँ। आप लोगों के जितने क्वेश्चंस मौसूल हुए हैं उनकी सीक्रेसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं उनके नाम नहीं बताऊंगी, किन शहरों से किए जा रहे हैं। सिंपल मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी कि जो क्वेश्चन हमें आया और उसका मैं जवाब दूंगी। बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की जानिब। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे मौसूल हुआ है वो है, रमज़ान में ब्लड प्रेशर और दिल की सेहत ख़तरे में क्यों पड़ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लोगों के ज़हन में आता है कि तकरीबन जो साल के बाकी 11 महीने होते हैं उसमें तो ऐसा उनको इशू नहीं आता, ना उनको दवाइयों की डोज़ को चेंज करना पड़ता है, लेकिन रमज़ान के एक महीने में ऐसा इशू क्यों आता है। तो सबसे पहली बात होती है कि डिहाइड्रेशन इसकी वजह है। जब पानी कम पीते हैं तो उसकी वजह से खून गाढ़ा होता है, जिसकी वजह से दिल के ऊपर दबाव पड़ता है। एक रीज़न ये होती है। दूसरी रीज़न ये होती है कि जब लोग प्रोसेस्ड फूड्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, घी में जो तली हुई डीप फ्राइड चीज़ों की तरफ जाते हैं, जिनमें समोसे, पकौड़े, जलेबियाँ आती हैं और बहुत ढेर सारी चीज़ें, पराठे आ जाते हैं, उनकी वजह से भी जो उनमें क्वांटिटी होती है नमक की, नमकीन चीज़ों की, नमक पारे जैसे हो गए, समोसे हो गए, सालन के अंदर उनमें भी नमक ज़्यादा होता है। और कभी आपने ये नोट किया है, साल के जो बाकी 11 महीने होते हैं उसमें हम रोज़ाना की बेसिस के ऊपर समोसे पकौड़े नहीं खाते, लेकिन रमज़ान के एक महीने में हम 2 मरतबा तकरीबन सहरी में, अफ्तारी में हम ये तली हुई चीज़ें खा रहे होते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारी जो डाइट है वो इम्बैलेंस होती है। इसकी वजह से भी हमें बहुत से हेल्थ के इश्यूज़ आते हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि दिल की सेहत उसमें आती है और दूसरा आ जाता है ब्लड प्रेशर। एक और भी रीज़न है कि जो हम रोज़ाना खाने बनाते हैं उनमें भी नमक की मिक़दार ज़्यादा होती है। WHO के मुताबिक 5 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं होना चाहिए एक दिन में, लेकिन हम तकरीबन 10 से 15 ग्राम तक तो रोज़ाना कंज्यूम कर लेते हैं। तो उसके ऊपर भी अगर आप कहें कि आपको दिल का इशू ना है, आपका ब्लड प्रेशर ना बढ़े, तो ये कैसे हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब कि नमक कम करने का क्या फ़ायदा होता है और हम इसको कैसे नमक कम करें। बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि हमें ये तो पता है कि नमक को कम करेंगे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में इजी होगा, दिल के ऊपर प्रेशर भी नहीं बढ़ेगा, जैसे कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन के आंसर में बताया। लेकिन हमें फ़ायदा क्या होता है, नमक क्यों कम करना ज़रूरी होता है। सोडियम यानी कि नमक, ये हमारी बॉडी के अंदर पानी को अपने साथ रोक के रखता है। इसकी वजह से हमारा जो खून है उसका भी वज़न बढ़ जाता है, हुजम बढ़ता है, जो कि हमारे दिल के ऊपर प्रेशर देता है। एक स्टडी के मुताबिक रमज़ान में अगर हम अपने नमक को कंट्रोल करें तो तकरीबन 10 से 15 मिलीमीटर मर्करी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में हम कमी वाक़या कर सकते हैं। अब ये किस तरीके से हमने करता है, आप जो खाने के अंदर नमक इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसकी आधी मिक़दार करें। रमज़ान में तो एटलीस्ट आप आधी मिक़दार करें ताकि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे, क्योंकि आप बहुत ऐसी चीज़ों को कंज्यूम कर रहे होते हैं जो कि आपकी रूटीन से हटकर होती हैं। अलावा आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है कि जब आप अगर कोई प्रोसेस फूड लेकर आते हैं उसके ऊपर आपने लेबल ज़रूर चेक करना है। बहुत से लोगों को ये भी जहन में होता है कि भाई लेबल चेक करके हमें क्या मिलेगा, हमने लेबल के ऊपर चेक कर लिया, उसके ऊपर अगर सोडियम की मिक़दार 0.3 है या 0.6 है तो ठीक है, अब हमें कैसे पता चले कि हमने ये चीज़ लेनी है या नहीं लेनी। तो बहुत सिंपल सा एक असूल है कि अगर लेबल के ऊपर 0.3 ग्राम से कम है उसके अंदर सोडियम की मिक़दार, तो आप वो ले सकते हैं एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये आपके दिल की सेहत को मज़बूत रखेगा, मुस्तहकम रखेगा। उसके अलावा आपके जो सोज़श है
جسم کے اندر وہ کم ہوگی اور ساتھ اوبیسٹی میں بھی کمی واقع ہوگی، آپ کا وزن بھی کم ہوگا۔ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا وزن کم ہو، لیکن وزن کم نہ ہونے کی وجہ سوڈیم ہے، یعنی کہ وہ کھانوں میں نمک کا مقدار کو اسی طریقے سے اسی روٹین میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی ان کا جو وزن ہے وہ بڑھنے کی وجہ بیڈ کولیسٹرول ہے، بہت زیادہ آئلی کھانے ہیں یا پھر شوگر ہے، لیکن وہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ نمک کی وجہ سے بھی ان کا وزن زیادہ ہو سکتا ہے یا پھر ان کو کم کرنے میں مشکلات ہو سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو بہت حد تک یہ تمام چیزیں سوڈیم سے ریلیٹڈ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوں گی کہ کس طریقے سے یہ آپ کے دل کی صحت کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ بڑھتے ہیں تیسرے کویسچن کی جانب۔ تیسرا کویسچن ہے کہ پوٹیسیم والے پھل کیوں کھانے اہم ہیں اور کون سے ایسے پھل ہیں اور ان کی کیا مقدار ہونی چاہیے۔ جو پوٹیسیم ہے وہ سوڈیم کے مقابلے میں کام کرتا ہے، یعنی کہ سوڈیم باہر جاتا ہے باڈی میں سے اور پوٹیسیم اندر آتا ہے۔ یہ گردوں سے اضافی سوڈیم کو نکالتا ہے اور خون کی شریانوں کو بھی آرام دیتا ہے۔ اب سوال آتا ہے کہ رمضان میں ایسے کون سے پھل ہیں جن کو آپ کنزیوم کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آتا ہے کیلا۔ آپ کیلے کو لے سکتے ہیں، بہت ہی اچھا سورس ہے پوٹیسیم کا۔ ایک درمیانہ جو کیلا آپ لیں گے تو تقریباً آپ کو 450 ملی گرام پوٹیسیم ملے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ بلڈ پریشر کو کم کرے گا، دل کی دھڑکن کو مستحکم کرے گا، پٹھوں کو آرام دے گا۔ آپ سحری میں 1 سے 2 کیلے لے سکتے ہیں۔ خربوزہ آپ لے سکتے ہیں، یہ بھی بہت ہی اچھا پھل ہے۔ اب آج کل کے موسم میں رمضان چونکہ شروع ہونے والا ہے اور ویسے بھی موسم کی مناسبت سے یہ مارکیٹ میں اب نظر آنا شروع ہو گیا ہے اور امید ہے کہ آگے چل کر یہ اس کی تعداد بھی بڑھتی جائے گی اور لوکلی ہمیں جو خربوزہ ہے وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا۔ خربوزے کی بات کروں تو تقریباً 177 گرام ایک کپ میں خربوزہ آتا ہے، جس کے اندر پوٹیسیم کی جو کوانٹٹی ہوتی ہے وہ 400 سے 500 ملی گرام تک آتی ہے۔ اس میں پانی کی کوانٹٹی بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہائیڈریشن میں بہت ہیلپ کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں، اور گرمی میں یہ انتہائی بہترین ہے۔ آپ افطار کے بعد سالاد میں اس کو شامل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سنترا لے سکتے ہیں، انار آپ لے سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تقریباً 250 سے 300 ملی گرام ایک کپ اگر آپ انار لیں تو اس میں آپ کو پوٹیسیم کی مقدار مل جاتی ہے۔ آپ کیوی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ روزانہ آپ 4 سے 5 سرونگ پھل کھائیں، یہ دل کی صحت کے لیے قدرتی دوا کے طور پر کام کرتا ہے۔ اس کے ساتھ اگلا کویسچن ہم سے پوچھا گیا ہے کہ ہم افطار میں تیزابی چیزیں کیوں نہ کھائیں اور اس کا متبادل کیا ہے؟ بھئی بہت ہی اچھا سوال ہے، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ بھئی اس پورے سال کے بعد 11 مہینوں کے بعد ایک رمضان ہے اور تب بھی ہم مزے کی چیزیں نہ کھائیں، تیزابی چیزیں نہ کھائیں۔ تو اس کا ایک آنسر ہے کہ جو تیزابی چیزیں ہوتی ہیں یہ آپ کے ریفلکس ایسیڈیٹی کو بڑھاتی ہیں، آپ کے لیے بہت سی پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں، بلڈ پریشر کا مسئلہ بڑھا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے آپ بہت زیادہ کھٹی چیزیں کھاتے ہیں، ان میں آ جاتا ہے لیموں، اچار، مسالے دار چاٹ وغیرہ جب آپ لیتے ہیں تو یہ خاص طور پہ اگر کسی کو تو ڈی ہائیڈریشن ہو تو اس میں یہ جو تلی ہوئی چیزیں ہیں یہ دل پہ بوجھ ڈالتی ہیں۔ اس کا متبادل کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ کھجور لے سکتے ہیں۔ کھجور سے بہتر آپ کو متبادل کیا ملے گا؟ آپ دہی یا لسی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ نے نمک کی مقدار کم رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے فائبر اور پوٹیسیم سے بھرپور سلاد جس میں کھیرا، ٹماٹر، پالک آ جاتے ہیں، آپ گرلڈ چکن لیں یا مچھلی لیں۔ اس میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز فائدہ ہوتا ہے کہ یہ ہاضمے کو بہتر کرتے ہیں، دل کو مستحکم کرتے ہیں، آپ کے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتے ہیں، آپ کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈ کی ایک بہت اچھا سورس آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ پانچواں کویسچن ہے کہ ہم سحری میں ایسا کیا کھائیں کہ ہمارا پورا دن جو ہے وہ بلڈ پریشر کنٹرول رہے۔ بہت ہی مزے کی ایک امپورٹنٹ کویسچن آپ نے کیا ہے، جس کا میں آنسر آپ کو کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے کمپلیکسڈ کاربوہائیڈریٹ، فیٹس اور پروٹینز کا ایک بیلنسڈ پلیٹ آپ نے پلیٹر لینا ہے۔
وہ آپ نے کنزیوم کرنا ہے۔ اس کے اندر کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں؟ آپ دلیا لے سکتے ہیں، جو کا دلیا بہت مفید ہے، آپ دہی کا استعمال کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کیلا کھا سکتے ہیں، خربوزہ جیسے میں نے بتایا ہے، آپ دہی کا استعمال کیجئے۔ فائبر والے آپ نے کھانے لینے ہیں، آپ کھیرا یا سلاد لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈھیر سارے پانی کا استعمال کرنا ہے، اور ساتھ میں آپ نے اپنی بلڈ شوگر کو بھی آپ نے مانیٹر چیک کرنا ہے۔ نہ صرف آپ نے بلڈ پریشر کو چیک کرنا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میں آپ نے شوگر کو بھی صحیح رکھنا ہے، تاکہ آپ کی ایک طرف کی چیز صحیح ہوتے ہوتے آپ کی دوسری طرف کی پرابلم نہ پڑ جائے۔ بہت امپورٹنٹ تھا آج کے یہ کویسچنز جو آپ لوگوں نے کی۔ نیکسٹ ہے چھٹا کویسچن کہ ہمیں کس وقت ڈاکٹر سے ملنا ہے اور ہمیں کتنا بلڈ پریشر کی رینج ہونی چاہیے۔ آپ نے روزانہ ایک مرتبہ بلڈ پریشر کو چیک کرنا ہے۔ اگر آپ کا 140 سے 90 سے زیادہ ہو بلڈ پریشر، یعنی کہ 140 سسٹولک اور 90 ڈائسٹولک، اتنا یا پھر اس سے زیادہ، تو آپ نے اپنے کنسلٹنٹ سے مشورہ کرنا ہے، تاکہ وہ آپ کی جو دوائیاں ہیں، ڈوز ہیں، ان کو ری ایڈجسٹ کر سکے۔ اور ساتھ میں ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کو بلڈ شوگر بھی ساتھ میں ہے تو تب آپ نے وہ بھی ضرور چیک کرنی ہے۔ اس کے بارے میں نے بہت سے ایسے کویسچنس ہیں جو میں نے رمضان سیریز کے حوالے سے جو اور میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، وہاں پہ آپ کو اس کے آنسر مل جائیں گے۔ میں نے آپ کو کلیئرلی وہاں پہ بتایا ہے کہ انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کیا کیا انہوں نے ایک جو اپنی ہیلتھ اپڈیٹس تھیں، گائیڈ لائنس تھیں، ان کو اپڈیٹ کیا ہے شوگر کے حوالے سے۔ اگر آپ کو کوئی فردر کویسچن پوچھنا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ رمضان کی آمد کے ساتھ ہم نے یہ سیریز کا آغاز کیا ہے، اس کی آج کی یہ سیکنڈ ویڈیو ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اپنے بہت سے جو ذہن میں کویسچنز آتے ہیں آپ کی ہیلتھ کے حوالے سے، ان کے آپ کو جوابات یہاں پہ ملتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ اور ڈھیر سارے آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔